جتنا چارج کا خیال رہتا ہے نماز کا خیال کیوں نہیں رہتا ہے؟ جتنے موبائل کے چارج کرنے کا خیال رہتا ہے نماز کے اہتمام کا خیال کیوں نہیں رہتا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان گئے۔ راستے میں اگر کانٹا ہو، اگر آپ نے ہٹا دیا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ بولو بھائی، کانٹا ہے اس کو ہٹا دیا ثواب ملے گا؟ راستے میں پتھر ہو، اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا، کون چلے گا، کس کو ٹھوکر لگے گی یہ نہیں معلوم۔ راستہ ہے، ہر دھرم کے لوگ چلیں گے، ہندو ہے، برہمن ہے، راجپوت ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، انگریز ہے، کوئی بھی ہے چلے گا۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ہٹا دو، کوئی بھی ہو اسے ٹھوکر نہ لگے، کوئی بھی ہو نہ لگے ٹھوکر۔ حضرات اگر آپ نے پتھر ہٹا دیا ثواب مل گیا، سبحان اللہ سبحان آپ کو اللہ۔ پتہ نہیں چلا لیکن ثواب مل گیا۔ سبحان اب اللہ۔ بھیجا کھول لو، اگر راستے سے پتھر ہٹائے تو ثواب ملے، اگر راستے سے کانٹا ہٹائے تو ثواب ملے، اور سبحان اللہ کہے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، ملک کے وہم و گما سے پہلے ہمارے آقا کا نور چمکا ظہور کون و مکان سے پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کا نور چمکا ظہور کون و مکان سے پہلے۔ حضرات اب میں شروع ہو رہا ہوں، ذہن کو حاضر کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، سمندر، چاند، سورج، پیڑ، پودے، 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ 18,000 یہ جتنی بہاریں ہیں، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پیڑ، پودے، شجر و حجر، سمندر، یہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا میرا اللہ۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات کو۔ 18,000 مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے افضل بنایا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت انسان۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ بنایا، جمال والا بنایا، کمال والا بنایا، بے شک بے شک۔ حسن والا بنایا، عقل والا بنایا، بصارت و بصیرت والا بنایا۔ انسان ہے جس کو اللہ نے عقل سے بھی نوازا۔ تو انسان پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ انسان۔ انسان کے برابر کوئی مخلوق نہیں، کوئی مخلوق نہیں، چاہے انسان لنگڑا ہو یا نابینا ہو، چاہے لولا ہو، چاہے معذور ہو، انسان ہے وہ اشرف المخلوقات میں۔ بے شک۔ تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ وہ انسان ہے۔ حضرات اب تمام انسان کیا برابر ہیں؟ نہیں۔ ہر انسان کے پاس ناک ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، لیکن سب برابر نہیں، سب برابر نہیں۔ پیدا کرنے والا سب کا ایک انسان بنایا، لیکن تمام انسانوں میں سب برابر نہیں۔ کون ہے سب سے اعلیٰ انسان؟ غور کیجئے گا، کون ہے سب سے اعلیٰ انسان، سب سے افضل انسان؟ انسان تو انسان ہے، لیکن تمام انسانوں میں وہ انسان سب سے اعلیٰ ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام انسان برابر نہیں، انسانوں میں وہ انسان سب سے اعلیٰ ہے جو مسلمان ہے، جو صاحب ایمان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کیا۔ سارے انسان میں وہ اعلیٰ ہے۔ حضرات اب تمام انسانوں میں اعلیٰ مسلمان، ایمان والا۔ اب کیا تمام ایمان والے میں سب برابر ہیں؟ نہیں۔ تمام مسلمانوں میں سب مسلمان برابر نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہیں نا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ایسا، میں اس نظریے سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ تمام مسلمان برابر نہیں۔ مسلمانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو عالم دین ہے۔ مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ جماعت وہ ہے جو مسلمان ایمان علماء کرام کی جماعت۔ تمام مسلمان برابر نہیں ہے، مسلمانوں میں وہ بہتر ہے جو نمازی ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو رسول اللہ کے سنتوں کا پابند ہے۔ ہر مسلمان برابر نہیں، نمازی ہو چاہے روزہ دار ہو چاہے علم والا ہو، اس میں علماء کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علماء کے برابر عام آدمی نہیں ملے۔ اللہ نے علماء کے مقام کو بلند فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام علماء برابر ہیں کیا؟ نہیں۔ اب علماء بھی برابر نہیں ہے، وہ عالم علماء میں سب سے بہتر ہے جو تقوی والا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ لوگ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میں قبرستان میں بھی تقریر کر چکا ہوں، کر چکا ہوں، مبالغہ سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ کلکتہ میں گوبرا قبرستان ہے، سولانہ قبرستان ہے، سلسلہ تغیہ کے ایک بزرگ کا عرس ہو رہا تھا بغیر مائک کے، اب مجھ کو بلایا گیا تھا قبرستان میں، 20-25 لوگ تھے، اور وہیں پہ محفل شروع ہو گئی، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اب مجھ کو کہا تقریر کیجئے۔ بھائی قبرستان ہے اور وہیں پہ تقریر، جتنے زندہ تھے اس سے زیادہ تو قبر والے تھے۔ اب میں تقریر کر رہا تھا اسی رنگ میں نے کہا جتنے قبر والے ہیں سب سن رہے ہیں، جو بدعقیدہ ہوگا آج بھی افسوس کرتا ہوگا، جو خوش عقیدہ ہوگا قبر میں بھی سبحان اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ اس چکر میں نہیں رہیے گا کہ آپ چپ چاپ ہے میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ میں تو اللہ کا شکر ہے تراویح سناتا ہوں، ایک ایک رکعت میں ایک ایک پارہ پڑھ دیتا ہوں، تو پیچھے سے کہاں کوئی کہتا سبحان اللہ، میں تو پڑھتا رہتا ہوں، مجھے عادت ہے۔ میں تو آپ کو بیدار کر رہا ہوں تاکہ سبحان اللہ کہہ لیجیے آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، نہیں تو آپ لوگ پڑھے رہیے گا، اس کے بعد سمجھ میں کب آئے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ دیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس کا اردو میں معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں قرآن نازل ہوا تو اس کا ترجمہ ہوا نا بھائی، تو شارٹ میں سن لیجئے۔ بھارت میں ایک آدمی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، بے شمار علماء میں لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، لیکن نثار احمد رضوی کا چیلنج ہے اگر آپ نے انصاف کا چشمہ لگا کے تمام قرآن کے جو ترجمے ہیں سب کو سامنے میں رکھیے تو فیصلہ آپ کا دیجئے گا کہ سارے ترجمے ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والی رب سے فریب میں رکھا؟ ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا، جب قبر میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا۔ تو آج آپ کے پاس وقت ہے سبحان اللہ کہہ کے نیکیوں میں اضافہ کریں۔ تمام علماء برابر نہیں، علماء میں وہ عالم کا مرتبہ اس عالم کا سب سے زیادہ بلند ہے جو تقوی والا ہے، جو فتویٰ والا ہے۔ تو کیا اب اس سے بھی بس یہیں تک ہے؟ اس سے آگے بھی جماعت ہے، اس سے آگے اولیاء کرام کی جماعت۔ اب اولیاء کرام میں کیا سارے اولیاء برابر ہیں؟ نہیں، سارے اولیاء برابر نہیں ہیں، اس میں کیٹیگری ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی افراد ہے، کوئی اوتاد ہے، سب کے درجات الگ الگ ہیں، سارے اولیاء برابر نہیں ہیں۔ تو آپ کہیے گا سب میں اعلیٰ کون ہے؟ تو تمام اولیاء میں تمام اولیاء ستارے کی مثل ہیں اور سرکار غوث اعظم دستگیر چاند کی طرح۔ سبحان اللہ بے شک۔ رسول سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لڑائے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو سارے اولیاء برابر نہیں۔ اب اولیاء سے آگے کون سی جماعت ہے جو اس جماعت سے بھی اعلیٰ جماعت ہے؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ تبع تابعین کی جماعت، اس سے بھی کوئی جماعت ہے؟ تابعی کی جماعت، اس سے بھی کوئی اعلیٰ جماعت ہے؟ صحابی رسول کی جماعت۔ تبع تابعین کس کو کہتے ہیں؟ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب جاننا ضروری ہے نا، تو میں آپ کو فری میں نہیں بتاؤں گا، یہ نہیں کہ آپ مجھے پیسے دیں، فری کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ بولے تو میں بتا دے رہا ہوں۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور اسی پہ قائم رہے
وہ صحابی सुभान अल्लाह नबी को देखा, कलमा पढ़ लिया, वो सहाबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने सहाबी को देखा, नबी को नहीं, सहाबी को, वो ताबई। जिसने ताबई को देखा वो तबा ताबई। समझ में आ गया? तो ताबईन की जमात आला, उससे आगे ताबईन की जमात आला, उससे आगे सहाबे किराम की जमात आला। सहाबे किराम से आगे कोई जमात है या नहीं? आप जहाँ जाना चाह रहे गौर से सुनिएगा, समझ जाइएगा। अब इससे भी आला जमात कोई है? अब तमाम उलमा से पूछिए हजरत, स्टार्ट यहाँ से किया था वहाँ चला गया, अब इस जमात से भी कोई आला जमात है? उलमा कहेंगे हाँ, नबियों की जमात है, बेशक रसूलों की जमात है। इस जमात से आला कोई जमात ही नहीं, इस गरोह से आला कोई गरोह नहीं। अब तमाम अंबिया मुरसलीन आला, उनकी अजमत बुलंदो बाला। अब फिर उलमाए किराम से पूछिए हुजूर, क्या तमाम अंबिया बराबर हैं? क्या दर्जात क्या सब बराबर हैं? क्या रसूल में जितने हैं सब दर्जात में बुलंद हैं, सब बराबर हैं? कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, सबका मर्तबा इतना आला है वो खुदा जानता है, लेकिन दर्जात के बारे में क्या है? तिलका रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। तमाम रसूल बराबर नहीं है दर्जात में। अल्लाह ने एक के ऊपर एक को बनाया है, बाज को बाज पे फजीलत दिया है। नबियों की बात आई, वलक़द फज़्ज़लना बअदन नबिय्यीना अला बअद। तमाम नबी बराबर नहीं है, अल्लाह ने बाज नबियों को बाज पे फजीलत दिया है। अब जरा नबी के बारे में सुन लीजिए, जो नबी होता है वो गैबदा होता है, जो नबी होता है वो मासूम होता है, जो नबी होता है कमाल वाला होता है, जो नबी होता है वो जमाल वाला होता है, जो नबी होता है वो रोबो दबदबा वाला होता है, जो नबी होता है शानो शौकत वाला होता है, जो नबी होता है वो सतवत वाला होता है, जो नबी होता है उम्मत में उनसे ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं होता, उनसे ज्यादा कोई हुस्न वाला नहीं होता। पता क्या चला? ईमान ये रखना है, अकीदा ये रखना है, अल्लाह के जितने अंबिया रसूल हैं सब लाजवाब है। हजरत आदम लाजवाब है, हजरत नूह लाजवाब है, हजरत शीस लाजवाब है, हजरत यहया लाजवाब है, हजरत जकरिया लाजवाब है, हजरत याकूब लाजवाब है, हजरत अय्यूब लाजवाब है, हजरत यूसुफ लाजवाब है, हजरत इब्राहिम लाजवाब है, हजरत इस्माइल लाजवाब है, हजरत ईसा लाजवाब है, हजरत मूसा लाजवाब है। ये ईमान रखना होगा। कलमा पढ़ते हैं आमना के लाल का, लेकिन आपको ये ईमान रखना है हर नबी लाजवाब है, हर नबी का मकाम लाजवाब है, हर नबी की अज़मत भी लाजवाब है, हर नबी को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है। ये ईमान रखिएगा। और आप कहते भी हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तमाम रसूलों पे ईमान लाया। क्या मतलब? हर रसूल लाजवाब है, हर नबी लाजवाब है। देखिए आधा मैं बोल रहा था, मैं तो चूंकि चाह रहा था बोलता जाऊं, लेकिन आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इतने आपके पेट में गैस प्रॉब्लम हो गया है कि हर नाश्ता खाने से पहले एक टेबलेट आपको खाने की जरूरत है, वरना शुरू में दे दिया गया था। आपको तो बुलंद रहना चाहिए और अपने ईमान का इजहार करना चाहिए। हर नबी लाजवाब है, हर नबी लाजवाब है। एक आवाज में बोलो, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे, तमाम अंबिया लाजवाब है। अरे मुंह खोल के बोलो, कोई सुने न सुने मेरा अल्लाह सुन रहा है, बेशक सुभान फरिश्ते सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। और या अल्लाह, इतना कहने के बाद जो आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा, ए अल्लाह उसको जो है उसके ब्रेन में जो खुराफात है उसको दूर कर दे। आमीन और जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको कैंसर की बीमारी से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको एक्सीडेंट होने से बचा। जो नहीं बोला था छटैया हो रही है, वीआईपी बन रहा था, हम तो सबको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह नहीं कहेगा, नहीं कहेगा वीआईपी है मेरे भाई। वीआईपी तो वही है जो जोर से बोलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अंबिया लाजवाब है, ये फरिश्ते भी गवाह हो रहे हैं। यही तो ईमान है, यही तो
कमाल ईमान है। किसी ने देख के कहा अंबिया लाजवाब है, तो ये क्या कमाल है? कमाल तो ये है हमने नहीं देखा है, न ख्वाजा को देखा है, न महबूब इलाही को देखा है, न गौसे आजम को देखा है, न करबला के ताजदार को देखा है, न किसी सहाबी को देखा है, न नबी को देखा है, फिर भी हमारा ईमान है कि सारे अंबिया लाजवाब है। अब सवाल पैदा होता है, अरे पागल है दिल्ली वाला, देखा नहीं तो कैसे कह दिया? तो कह दीजिएगा अबे बेवकूफो, देख के मोहब्बत करना हीरा और राजे का काम है, देख के मोहब्बत करना शीरियो फरहाद का काम है, बगैर देखे मोहब्बत करना मुस्तफा वालों का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत अल्लामा इफ्तिखार हुसैन साहब क़िबला, कारी निसार अहमद साहब क़िबला कलकत्तवी। अगर कोई कह दे कि तुमने नबी को देखा नहीं, कैसे कह दिया लाजवाब, तो सुन लो मेरे भाइयों, कह देना जिंदा वैसे करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अंबिया लाजवाब है। याद रखिएगा, ईमान की बात है, ये नहीं कि हम लोग अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं तो इन्हीं के ताज़ीम करें, इन्हीं की तौक़ीर करें, इन्हीं का एहतराम करें, बाकी रसूल और बाकी नबी के बारे में अल्लाह ना ना, यही तो हमारा मजहब है, यही तो ईमान है। सारे अंबिया लाजवाब है, लाजवाब है। थे नहीं, लाजवाब बिल्कुल, पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस। सारे अंबिया लाजवाब, हजरत आदम है, हजरत नूह, हजरत मूसा है। पूरी दुनिया में किसी को माँ ने दूध पिलाया है, अपने अपने जदीद टेक्नोलॉजी पे बड़ा नाज करता है। मैं चांद तक गया, मैंने सीना चीर करके समुंदर के सीने पे पानी जहाज को चला दिया है, और ये क्या कमाल किया है? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक तरह है किसी के पास मूसा अलैहिस्सलाम के आसा का जवाब है, मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी का जवाब। अब मूसा अलैहिस्सलाम लाजवाब है, मूसा अलैहिस्सलाम लाजवाब है। अब सवाल पैदा होता है, अल्लामा इफ्तिखार साहब हर साल आप इस तरह जश्न का एहतमाम करते हैं, आपके जलसे की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में रहती है, दिल्ली में रोजाना जलसे होते हैं, लेकिन अल्लामा इफ्तिखार साहब के इस जलसे का तज़किरा पूरे दिल्ली में रहता है। अब पूछिए अल्लामा इफ्तिखार साहब से और इन उलमाए किराम से कि निसार अहमद रज़वी उस वक्त से बोल रहा है सारे अंबिया लाजवाब हैं, सारे रसूल लाजवाब हैं, तो सवाल पैदा होता है हजरत जब सारे अंबिया लाजवाब है, जवाब है, आमना का लाल कैसा है? सुभान अल्लाह, लाजवाब है। आमना का लाल कैसा है? अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा है? अर्श का मेहमान कैसा है? साहिबे कुरान कैसा है? सज्जदुल बशर कैसा है? खैरुल बशर कैसा है? रहमतुल लिल आलमीन कैसा है? तो अल्लामा इफ्तिखार साहब कहेंगे अरे बेवकूफ, इतना डीप में क्या जाता है? बिल्कुल फौरन समझना चाहता है, बगैर मेहनत के तो अकीदत का सेहरा अपने गले में डाल ले, मेरी उंगली को थाम ले और दिल्ली से सफर करके मुरादाबाद को पास करते हुए रामपुर की रानियों को अबूर करते हुए शहर बरेली में चला जा, मोहल्ला सौदागरान में, वहाँ पे एक मुजद्दिद है, एक मुफक्किर भी है, एक मुहद्दिस भी है, एक मुदब्बिर भी है, एक आलिम बेनज़ीर भी है, एक आलिम लाजवाब भी है, एक अल्लाह का वली भी है। जाके उनसे पूछ नाम क्या है, तो नाम है अहमद रजा, दुनिया कहती है आला हजरत। उनसे पूछ हुजूर जब सारे अंबिया लाजवाब है, मेरा नबी कैसा है, मेरा आका कैसा है, मेरा मौला कैसा है, तो आला हजरत कहेंगे हमने कुरान पढ़ा, हमने हदीस पढ़ा, तो यही जवाब आया है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा माइक वाले भाई, आप एक जगह करके काहे नहीं छोड़ देते हैं? हमारी आवाज को रिपीट मत कीजिए,
ورنہ لگے گا باہر میں جھگڑا ہو رہا ہے. نہیں سمجھے؟ بس ایک جگہ فکس کر کے چھوڑ دیں, سمجھ گئے؟ ورنہ بعض میں لگنے لگتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے, سمجھ گئے؟ اور لوگ جو ہے آواز کی گونج کو سن کے سوچتے ہیں میری آواز پہنچے گی نہیں تو میں کیوں بولوں. رے پگلا, یہاں تک پہنچے نہ پہنچے اللہ تو سن رہا ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان سب سے اولا والا ہمارا نبی. دیکھیے 12ویں شریف میں یہ مصرع نہیں پڑھیے گا تو کب پڑھیے گا؟ اور آج ہی تو وہ دن ہے. سب سے اولا والا. آپ لوگ تو لگ رہا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ایمس میں ایڈمٹ ہوئے تھے, اب ذرا طبیعت میں بحالی ہو رہی ہے, ٹونک کھا کھا کر کے وہی آواز نکالنا ہے, بالکل ڈسچارج والی آواز ہو. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اچھا, آج جو اس طرح کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا بہت بھیجا خراب ہوتا ہوگا, بہت پرابلم ہوگا. دیکھو نا کیسے چلا رہا ہے, کیسے چلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. حضرات اس کو کہیے بیوقوف, ارے آج تو یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ میدان محشر میں دیکھے گا رفعت مصطفیٰ کیا ہے, عظمت مصطفیٰ کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے. ارے بیوقوف, جب حمد کا جھنڈا آمنہ کے لال کے ہاتھوں میں ہوگا تو پورے محشر کے لوگ بھی وہاں پہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگائیں گے, سبوں کا یہی نعرہ ہوگا, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات اب ایک چیز اور بتاؤں, سارے انبیاء اچھے ہیں, سارے انبیاء, سارے انبیاء, سبحان اللہ, سارے انبیاء. ارے تو آپ لوگ ایسا پھر بھی مریحہ کی طرح بول رہے ہیں. سارے انبیاء, آدم علیہ السلام اچھے ہیں, نوح علیہ السلام, ایمان رکھیے گا صرف منہ سے نہیں دل سے. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. سبحان اللہ. سارے انبیاء سب اچھے ہیں, سب اچھے ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے انبیاء اچھے ہیں آمنہ کا لال کیسا ہے؟ پھر علامہ افتخار صاحب کہیں گے چل بریلی, اور پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں تو ان کا جواب ہوگا سارے اچھوں میں اچھا, سمجھئے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا, اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سبحان اللہ. کیسا اچھا ہے؟ ہم لوگ تو قرآن پڑھا تو مانا, ہم نے حدیث پڑھا تو مانا, علماء سے سنا تو مانا. اب ان سے پوچھئے ان سے اچھا کون بتائے؟ جس نے نبی کا دیدار کیا ہے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اب ایک بات اور سن لیجئے, کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. سبوں کو ایک بار نہیں بھیجا, یکے بعد دیگرے. کبھی کبھی پوری دنیا میں ایک نبی, کبھی کبھی ہوا ایک ساتھ میں 2 نبی, باقی ایک آتے رہے. وہ پردہ کر گئے دوسرے آئے, وہ پردہ کر گئے تیسرے آئے. ان کے آنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کی رہنمائی, لوگوں کو یہ بتانا جنت کا راستہ کون ہے, جہنم کا راستہ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے. تمام انبیاء کا مشن یہی تھا. ایک نبی جاتے پھر اللہ کسی کو پیدا فرماتا, یہی سلسلہ جاری رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد 600 سال کا عرصہ گزرا, کسی نبی کا آنا نہیں ہوا. پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں, کوئی رہبر نہیں, کوئی پیشوا نہیں, کوئی رہنما نہیں, پوری دنیا خالی. اب جانتے ہیں کہ جس مدرسہ میں صدر مدرس نہ ہو تو اس مدرسے کا حال کیا ہوگا, جس مسجد میں امام نہ ہو تو مقتدی کا حال کیا ہوگا, جس شہر میں جس گاؤں میں کوئی تنظیم ہو اور اس کا کوئی فاؤنڈر نہ ہو تو اس کا حال کیا ہوگا. 600 سال پوری دنیا میں کوئی رہبر نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں. اب اس قوم کا حال کیا ہوا؟ انسان رہ گیا, انسانیت ختم. آدمی رہ گیا, آدمیت ختم. جانوروں سے بدتر لوگوں کی زندگی ہو گئی. حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی. لوگ اس قدر جانوروں کی طرح جینا سیکھ لیا. جوا کھیلنا عام بات, شراب عام ہو گئی, بیوہ کی ناقدری عام ہو گئی,
عورتوں کو منحوس سمجھا جانے لگا، جوا کھیلنا عام ہو گیا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کو فخر لوگ سمجھنے لگے۔ جو جتنا بڑا کمینہ ہوتا اس کی عزت ہوتی، جو جتنا شراب پیتا اس کی عزت ہوتی۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا لوگ اسے منحوس سمجھ کے شہر سے باہر کر دیتے۔ 1 سال تک بغیر نمک کی اس عورت کو کھانا دیا جاتا۔ 1 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد گدھے کے ننگے پیٹھ پہ بٹھا کے اسے ذلیل کیا جاتا۔ یہ لوگوں کا حال تھا۔ بت کی پوجا عام ہو گئی، ہر طرف لوگ نفس پرست ہو گئے، اور یہ عالم ہوا کہ اگر کسی کی عورت حمل سے ہوتی، حاملہ ہوتی، وہ کانپتی رہتی۔ اگر بیٹا پیدا ہوا تو عزت ملے گی، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ مجھے منحوس سمجھیں گے، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ مجھے ذلیل کریں گے۔ ایک عورت جب امید سے ہوتی 9 مہینے اس کے کیسے گزرتے، جب بیٹی پیدا ہو جاتی تو چہرہ اتر جاتا، کیونکہ عرب کے لوگ کسی کو داماد بنانا کو پسند نہیں کرتے، تو کرتے کیا تھے کہ بیٹی نہ رہے گی نہ کوئی داماد ہوگا۔ اب اتنے بڑے کمینے ہو گئے کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی، ننھی سی عمر ہوتی، اسے سجا دیا جاتا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی انگلی کو پکڑ کے گھر سے باہر لے جاتا اور قبر کی طرح گڈھا کھودتا۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، باپ سے اگر ماں باپ سے ایک ہے بیٹا ایک ہے بیٹی، لیکن یاد رکھیے گا بیٹی سے زیادہ بیٹا اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتا۔ جو محبت بیٹی کرتی ہے وہ بیٹا نہیں کرتا۔ بیٹی ہے، باپ گڈھا کھود رہا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے بابا یہ کر کیا رہے ہیں، لیکن باپ ہے جو کچھ کہہ نہیں رہا، سوچ رہی ہے میرا باپ کوئی کام کر رہا ہے۔ گڈھا مکمل ہے، لڑکی کو لے جا کر کے گڈھے میں سلا دیا، بچی ہے سو گئی، باپ مٹی ڈال رہا ہے، وہ سوچ رہی ہے پیار کا کوئی انداز ہے، لیکن جب مٹی بھرتی چلی گئی، جب سانس لینا دشوار ہو رہا ہے، تب وہ بیٹی چلاتی ہے بابا یہ کر کیا رہے ہیں، بابا میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے، یہ مجھے کیوں ستایا جا رہا ہے، مرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ بیٹی چلا رہی ہے، لیکن باپ پتھر دل سے بھی پتھر دل، کوئی سنوائی نہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو زندہ درگور کر رہا ہے۔ حضرات یہ سلسلہ چلتا رہا، چونکہ کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں، جوا کھیلتے کھیلتے جب رقم ختم ہو جاتی تو لوگ اپنی بیویوں کو داؤ پہ لگا دیتے، عورتوں کو جوتے سے بھی بدتر لوگ سمجھ رہے تھے۔ پوری دنیا کا نظام خراب تھا، سب سے زیادہ عرب کا ماحول خراب تھا۔ حضرات سلسلہ کب تک چلتا؟ ظلم بڑھتا گیا، زیادتی بڑھتی گئی، ظلم کی چکیوں میں عورتوں کو پیسا گیا، جو غریب تھے اسے تو جوتے کی نوک پہ رکھا گیا۔ کب تک؟ ایک نہ ایک دن آ گیا جب زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی سسکیاں، غریبوں کی آہیں، یتیموں کے دلوں کی آواز اکٹھی ہو گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پیدا کرنے والے، اگر تو نے پیدا کیا ہے تو ہمیں جینے کا موقع عطا فرما۔ اے پیدا کرنے والے، اگر تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو بغیر قصور کے کب تک ظلم کی چکی میں ہم پستے رہیں گے؟ کوئی مسیحا بھیج دے، کوئی رہبر بھیج دے، کوئی غموں کو بانٹنے والا بھیج دے، کسی کو بھیج دے جو اپنے دامن کرم میں پناہ دے دے، ارے بھیج دے کسی کو جو غریبوں کا سہارا بن جائے۔ حضرات پھر کیا تھا؟ زندہ دفن ہونے والی درگور ہونے والی بچیوں کی سسکیاں، غریبوں کے دلوں کی آہیں، یتیموں کے دل کی آواز اکٹھی ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ پھر خدا کی رحمت کو پیار آ گیا، اور ایسا پیار آیا کہ مہینہ ربیع الاول کا آ گیا، دن سوموار کا آ گیا، تاریخ 12 آ گئی، اور آمنہ کے آنگن میں نبیوں کا امام آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آ گئے سرکار، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آ گئے سرکار۔ سبحان اللہ۔ حضرات اب سرکار آئے تو کیا ہوا؟ سرکار آئے تو کیا ہوا یہ بتا دوں،
फ्री में नहीं बताऊंगा, एकदम ओके ओके, बिल्कुल ओके है। आज तो आप लोग को लग रहा सुभान अल्लाह कहना कितना आसान है, हश्र में खुदा की कसम जब एक दो नेकियों की ज़रूरत रहेगी तब समझ में आएगा। चूँकि हज़रत तशरीफ़ फरमा है, हज़रत का हुक्म हुआ, हाजिर आया, बहुत खुशी हुई कि हज़रत ने याद किया, चूँकि ये इनका जलसा तारीख़ी जलसा है। अब बतलाइए, अगर आपको नई दिल्ली से बरेली जाना हो और टिकट जनरल टिकट हो या रिजर्वेशन, 240 रुपया फेयर है भाड़ा, आप 239 रुपया देंगे, टिकट देगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चाहे जितना बड़ा VIP हो, 1 ही रुपया कम है, देगा टिकट? बोलो भाई, आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, ताजिर है, बिजनेसमैन है, उसको कहिए प्लीज, वो प्लीज बोलेगा, तुम पुलिस को भी बुलाओ तो नहीं दूंगा। सही बोल रहा कि नहीं भाई? अरे मुसलमानों, जब यहाँ का कानून इतना हार्ड है, 1 रुपया कम हो तो टिकट नहीं मिलेगा, अगर 1 नेकी कम हो गई तो जन्नत में कैसे जाओगे तब पता चलेगा। अल्लामा इफ्तिखार ने बड़ा एहसान किया, हर साल जश्न आमद सरकार के मौके पे जलसे का एहतमाम किया, उलमा को बुलाया, वो आकर के दावत दे रहे थे, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अगर और बोल दिए होते उसका बदला आज मिल गया होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार आ गए तो क्या हुआ, फ्री में नहीं बताऊंगा, आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलेंगे, चूंकि आज ही का दिन है, यही बोलने का दिन। सरकार आ गए, बहार आ गई, सुभान अल्लाह, सरकार आ गए, बहार आ गई। अगर सच्ची बात है, दिल से बोल रहे हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए। सरकार आ गए, बहार आ गई, सरकार आ गए, बहार आ गई। कैसी कैसी बहार आई, पहली बहार, पहली बहार मैं बता रहा हूँ, पहली बहार इंशाअल्लाह मचल जाइएगा, मचल जाइएगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाअल्लाह, या अल्लाह, जिस मोहब्बत के साथ आज ये लोग तेरे महबूब के जलसे में आए हैं, मौला सबको नमाजी बना दे, आमीन, दीन का गाजी बना दे, आमीन, मदीने का राही बना दे। फ्री में नहीं दुआ किया हूँ, अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, इसलिए फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार आ गए, बहार आ गई, आवाज लहरा के। अच्छा सुनिएगा अंदर की बात, जो सुभान अल्लाह बोल रहा है नबी सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, जो जिक्र कर रहा है नबी, वो भी नबी भी सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह की अता से। तो ये सुनेंगे तो कितने खुश होंगे, बगैर देखे सरकार आ गए, बहार आ गई, पहली बहार, पहली बहार, पहली बहार। जिस दिन मेरे नबी की विलादत हुई, उस दिन पूरे मक्का और मुज़फ़्फ़ात में जितनी औरतों को बच्चा हुआ, किसी को बेटी न हुई, सबको बेटा ही हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार आ गए, देखिए कैसी बहार आई। चूंकि औरत का हाल ये था कि जब उम्मीद से हो जाती, 9 महीने तक टेंशनाइज रहती, अगर बेटा होगा तो वेलकम होगा, अगर बेटी होगी तो लोग मनहूस समझेंगे, लोग ताने देंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। तो अल्लाह ताला की रहमत को प्यार आया, ऐ महबूब आज आप जा रहे हैं, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी खुश होंगे, बाद में आपका चाचा जो है दुश्मन तो होगा, लेकिन वो भी आपकी खुशी का एहतमाम करेगा, आपकी अम्मा भी मुस्कुराएगी, आपके ख़ानदान में खुशियों का माहौल होगा। अगर माहौल इतना ख़राब है, अगर किसी को आज बेटी हो गई, उसके घर रोना धोना हो जाएगा। ऐ महबूब आज आप जा रहे हैं तो आपके सदक़े में आज जिसके घर में बच्चा होगा, आज उसके घर में बच्चे की विलादत के मौके पे गम का आंसू नहीं निकलेगा, सबको बेटा दे दूंगा, सबको खुशी का आंसू निकल जाएगा। सरकार आ गए, बहार आ गई, हक क्या बोलिएगा, सरकार आ गए। ये पहली बहार थी। उसके बाद क्या क्या हुआ, चूँकि वक्त बहुत कम बचा है और माशाअल्लाह वक्त कैसे गुजर जाता है, कितना अच्छा लगता है ना, जिक्र करते करते वक्त गुजर रहा है। अब मोबाइल चलाते चलाते भी वक्त गुजरता है, नहीं समझे। अच्छा अजीब बीमारी अजीब आ गई है लोगों में, जब सफ़र करेगा, जर्निंग यात्रा, ये कपड़ा रखा तो वो कपड़ा रखा, तो टूथपेस्ट रखा, तो ब्रश रखा, ये रखा, सब रखा, और सब रखने के बाद बोलेगा चार्जर,
चार्जर, चाहे जितना बड़ा एमपी हो, चाहे विधायक हो, याद रखिएगा मौलवी मौलाना को हल्के में नहीं लीजिएगा। स्टेज पे जीता हुआ विधायक नहीं है तो एक हारा हुआ विधायक है। सन 2020 में बिहार विधानसभा से मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, हारा हुआ विधायक है जी। तो विधायक रहे चाहे एमएलए रहे चाहे एमपी रहे, कोई भी रहे, याद रखिएगा कोई भी रहे, कोई भी रहे, लेकिन जब सफर करेगा चार्जर, अच्छा जिसका आईफोन है उसको तो और बीमारी रहती है, चूंकि दूसरे मोबाइल से तो होगा नहीं भाई, वो स्पेशल है तो उसका हर मामला नहीं भूलता है। अच्छा ठीक है, अगर ट्रेन में मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, अब जो मुर्गी के तरह छटपटाएगा चार्ज करने के लिए, अगर कनेक्शन गलत है तो यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ। पहले तो हर डब्बे में, हर बोगी में, हर हिस्से में नहीं होता था, तो टॉयलेट के पास भीड़ लगी हुई है चार्ज कराने के लिए। अरे रुक जाओ ना भाई, मर जाओगे। बोला नहीं, चार्ज होना ज़रूरी है। सुन लो, ये दुनियादारों का मिजाज है कि मोबाइल हर घड़ी रिचार्ज रहे ताकि लोगों से कांटेक्ट होता रहे। ईमान वालों का तरीका होना चाहिए कि ईमान व अमल चार्ज रहे ताकि नमाज पढ़ने जाए तो अल्लाह से कलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना चार्ज का ख्याल रहता है, नमाज का ख्याल क्यों नहीं रहता है? जितने मोबाइल के चार्ज करने का ख्याल रहता है, नमाज के एहतमाम का ख्याल क्यों नहीं रहता है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गए। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सरकार आ गए। अब सुनिए ना कैसी कैसी बहारें आ रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मालूम है, चुन चुन के मैं बता रहा हूँ। हजरत हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा। ये मिसरा पे कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, चूँकि मैं सीधा सीधी बोल रहा हूँ और यही मैं नाक से आवाज़ निकालूँ इतने पे कहेगा सुभान अल्लाह। अभी मैं मिसरा कुछ कहा ही नहीं। कुछ लोग होते हैं नाक से बोलते हैं तो मजमा को लगे मिर्गी आ गई। अभी मैं कुछ कहा ही नहीं, सपाट में पढ़ रहा हूँ। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। पूछिए उनसे, वो जब गई उनके घर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर, सरकार को लेने, तो देखा सब्ज रेशमी कपड़े में हुजूर को लिपटा करके रखा है। इतना खूबसूरत बच्चा। हजरत हलीमा कहती है मैंने बड़े बड़ों के बच्चों को देखा, आमना आपके शहजादे से अच्छा नहीं देखा, आपके शहजादे से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। कैसा देखा? जरा पिक को दे दीजिए तो हम दिखला दे रहे हैं। कैसा देखा? नूर ही नूर, नूर का चेहरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर ही नूर, नूर का चेहरा। अभी आप लोग ढूंढ रहे हैं कि इसके बाद कौन सा चेहरा आने वाला है। सानी मिश्रा सुनिएगा तो जितना बड़ा बीपी जिसकी लो हो चाहे हाई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नूर ही नूर, नूर का चेहरा, सुभान अल्लाह। यानी मेरे हुजूर का चेहरा। नूर ही नूर, नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। हजरत हलीमा कहती हैं मैंने देखा, और देखते ही सबसे दूसरी बहार जो आई है हमारी ज़िंदगी में, तो पहली बहार। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि गुर्बत की दबी चादर में लिपटी हुई थी, कहत साली का सामना था, चरागाह में घास भी न होती थी कि बकरियां का पेट भर जाए, बकरियों का, और उसके थन में दूध आ जाए। गुर्बत की वजह से हमारा सीना भी दूध से खुश्क था, मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता था, लेकिन मजबूरी थी।
ہم بھی آئے مکہ. جب آمنہ کے لال کو دیکھا، کیا سنو گے بھائی، علامہ افتخار صاحب کا شکریہ ادا کرو. فرماتی ہے سینہ خشک تھا لیکن ضرورت تھی کہ کسی کے بچے کو پال لوں، پرورش کر دوں، خدمت کر دوں، ہمیں کچھ معاوضہ مل جائے گا. گئی جو ہی آمنہ کے شہزادے کو دیکھی تو پہلی بہار میری زندگی میں یہ آئی کہ میرا سینہ دودھ سے بھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو بھائی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار آ گئے، بہار آ گئی. سینہ بھر گیا اور لگایا سینے سے. سرکار نے داہنے جانب دودھ نوش فرمایا، بائیں جانب چھوڑ دیا. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو علم غیب کی خبر نہیں. میں تو کراٹا نہیں سیکھا ہوں، اگر سیکھا ہوتا تو کتنے کو ٹھکانے لگا دیتا. کتنا بڑا بیوقوف ہے، کہتا غیب کی خبر نہیں. بیوقوفو، ابھی پیدا ہوئے اور ابھی غیب کی خبر دے رہے ہیں. جب حضرت حلیمہ نے اپنا بایاں سینہ پیش کیا نبی نے چہرے کو پھیر لیا، نہیں پیا. داہنے جانب دودھ نوش کیا، بائیں تعریف نہیں. کیوں؟ نبی جان رہے ہیں حلیمہ کا ایک شہزادہ اور بھی ہے تو اس کے لیے اس کو چھوڑ دوں، یہ میرے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کا علم غیب. سوچو ابھی پیدا ہوئے ہیں، یہ عالم ہے، ابھی تو عرش کا مہمان ہونا باقی ہے. پھر اعلیٰ حضرت یہی کہیں گے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. واہ واہ سبحان اللہ. سرکار آ گئے، بہار آ گئی. زور سے سرکار آ گئے. بہار آ گئی. اب سنیے حضرات، بہار ہی نہیں بہاریں آ گئی ہیں، لیکن ایک بہار ایک صرف ایک بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر تو کجا من کجا. بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بس میں محبت کو سلامت رکھے. آمین. یہ علامہ افتخار صاحب کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ لوگ اتنی محبت سے اس جلسے کا انتظار کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. انتظار کرتے ہیں. منتظمین، ورکرز، سامعین، میں سبوں کا استقبال کرتا ہوں. تو کیا فری میں کیا ہوں؟ سارا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے سبحان اللہ. مائک والے کو آگے سال انجیکشن پہلے دے دیجئے گا، انگلی دائیں بائیں نہیں کرے. ایک جگہ لگا کے جہاں تک سیٹی مارے میرے بھائی چھوڑ دو، ہمارے چکر میں رہو گے رات بھر انگلیوں کو نچاتے رہو گے، کبھی آواز کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. آپ یہیں پہ لگا کے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز کمزور ہوگی، بہت نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آواز اس کی بڑھ گئی ہے، اپنی آواز بڑھائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار آ گئے، بہار آ گئی. اب ایک بہار دکھلا دے رہا ہوں، ایک صرف ایک. سرکار کو لیا حضرت حلیمہ نے، سفر طے کیا. راستے میں کیا کیا ہوا اس کو جانے دیجئے، اس کو جانے دیجئے. بس سمجھئے کہ حضرت حلیمہ پہنچ گئیں اپنے گھر. سبحان اللہ کہنا نہ چاہیے. سبحان اللہ. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ اونٹنی جب چلی تھی تو دھیرے دھیرے، جب ریٹرننگ ہو رہی تھی فاسٹ، رفتار بڑھ گئی. یہ سنے ہیں نا، اس لیے ہم نہیں بتا رہے، ہم ڈائریکٹ پہنچ گئے. حضرت حلیمہ پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد سفر لمبا تھا. اس وقت راستے میں ڈھابا ہوا کا انتظام نہیں تھا، لائن ہوٹل کا. اس وقت کا کلچر الگ تھا. بھوک کی شدت، بھوک سے نڈھال. جب گھر پہنچ گئیں حضرت حلیمہ، ان کے شوہر بھی ساتھ میں تھے. ان کا تو نام معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، جس کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہے حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام کیا معلوم ہوگا؟ حارث. کیا نام تھا؟ حارث. کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت حارث. انہوں نے کہا کہ حلیمہ بھوک لگی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ گھر میں کچھ بھی نہیں. کہا کہ لاؤ ایک برتن، دیکھتے ہیں کسی بکری سے تھوڑا بھی دودھ مل جائے. جبکہ وہ کنفرم ہے کہ کسی بکری کے تھن میں دودھ نہیں ہے، چونکہ چراگاہ میں گھاس نہیں، قحط سالی کا سامنا. کہا پھر بھی لاؤ دیکھتے ہیں. نہیں دیکھتے ہیں، ہم لوگ کو بھی جب بھوک لگی رہتی ہے، جب بھوک نہیں رہتی ہے تو چکن
چیلی میں بھی نقصان خامی نکال دیتے ہیں، مٹن قورمہ میں بھی کچھ نہ کچھ نقص نکال دیتے ہیں، اور روٹی میں تو پہلے روٹی موٹی ہے، اور جب بھوک لگی رہتی ہے تو باسی روٹی بھی کھا کے کہتے ہیں مزہ آ گیا، سبحان اللہ، نہیں کہتے ہیں؟ باسی روٹی بھی کھا کے کیا کہتے ہیں؟ مزہ آ گیا۔ حضرت حلیمہ سے کہا لاؤ ایک برتن دیکھتے ہیں، چونکہ بھوک تھی، معلوم ہے کہ تھن میں دودھ نہیں ہے، پھر بھی امید گئے، برتن لے کے گئے، اور ساری بکریوں کو تو چھوڑ دیجئے، ابھی ایک ہی بکری کے تھن سے ہاتھ لگایا، دودھ بہنے لگا، بس اتنے ہی آواز میں بولنا تھا، سبحان اللہ، ارے عجوبہ ہو گیا عجوبہ، دودھ نکلنے لگا، اب کتنا نکلا؟ حضرت حلیمہ کو ان کے شوہر نے کہا حلیمہ جی برتن لاؤ، دیا تو بھر گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر ایک برتن لے جا کے دے دیا، پھر دہنے لگے، پھر کہتے حلیمہ جی ارے برتن تو لاؤ، ارے دیا تو بھر گیا، آپ بڑھتے جائیے، دامن نیکیوں سے بھرتے جائیے، حلیمہ جی برتن لاؤ، دیا تو بھر گیا، سبحان اللہ، پھر ان کے شوہر نے کہا حلیمہ برتن لاؤ، کہتی ہیں حضور معاف کیجیے گا، برتن ختم، گھر کا برتن، اب دونوں میاں بیوی اکٹھے ہو کے کہتے ہیں حلیمہ یہ کیا معاملہ ہے، روزانہ میرے گھر میں برتن ڈال جاتا تھا، دودھ ختم ہوتا تھا، آج الٹا ہو گیا، گھر کا برتن ختم ہو گیا، دودھ کی نہر جاری ہو گئی، یہ معاملہ کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا سنیے، نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، آمنہ کے لال کا کمال، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علامہ افتخار حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ تو باد۔ ہم نے اور آپ نے 1450 سال 1500 سال کے بعد کہا سرکار آ گئے، بہار آ گئی، اور حضرت حلیمہ کے گھر کا ذرہ ذرہ بول رہا تھا آمنہ مبارک ہو، حلیمہ مبارک ہو، اس بات کی سرکار آ گئے، زور سے بہار آ گئی، کمال سنیے گا، چلے انشاءاللہ پھر کبھی آ جاؤں گا، حضرت کا حکم تھا، میں حاضر آیا، آپ نے محبت سے سنا، لیکن جلسے میں جس عقیدت کا اظہار کرتے ہیں میں آپ نے سے گزارش کرتا ہوں نماز قائم کریں، خدا کی قسم نماز قائم کریں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھا تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، نماز سب سے افضل، استنجا کریں پانی لے کے، پیشاب کریں پانی لے کے، ہر گھڑی پاک اور صاف رہیں، ہر گھڑی پاک رہیں، کعبے کا احترام کریں، ماں باپ کی عزت کریں، اور اگر بدعقیدوں سے مقابلہ ہو، یا آخری بات میں بتا دے رہا ہوں، یوٹیوب پہ کسی مولوی کی تقریر مت سنیے، اور مفتی گوگل سے کوئی مسئلہ مولوی چٹ پٹ سے کوئی مسئلہ مت پوچھیں، ارے ایک تو نیا اس پہ ویب سائٹ ہے چٹ پٹ، چٹی پیٹی، وہ بھی ایک ہے، یہ کیا مفتی گوگل ہے، لوگ آن کرتا ہے، لا پھلنا چیز بتا دو، ارے بیوقوف گوگل میں یہودی نے ڈالا، نصرانی نے ڈالا، وہابی نے ڈالا، نیچری نے ڈالا، غیر مقلد نے ڈالا، وہ جواب آتا جائے گا، خبردار کوئی مسئلہ سمجھنا ہو تو اور فیس بک انسٹاگرام سے مت سمجھو، اپنے مسجد کے امام سے اپنے مسجد کے امام سے پوچھو، یہ غیر ذمہ دار یوٹیوب والے مولوی سے مت پوچھو، یہ غلط ہے، اسلام پہلے تھا یا انٹرنیٹ پہلے؟ اسلام تھا نا، تو ہمارا اسلام میں نے منع کیا ہے، سب آرکیسٹرا میں یہ سب ہوتا ہے، یہ مذہبی محفل ہے، ہم نے بتا دیا اس کا خیال رکھو، ایک جگہ تم کو بولے تھے انگلی کو ذرا ٹھیک سے رکھو، اسے نہیں سمجھاؤ،
اصل میں ہم کو پہلے دیکھ کے سمجھا علامہ افتخار صاحب ماشاءاللہ اتنے بھاری بھرکم آدمی ہیں اور یہ ہوا پہلوان کو لا کے رکھ دیا ہے، یہ کیا سمجھے گا؟ ہم سب سمجھ رہے ہیں، انگلی کو ہٹا لو، سمجھے؟ سنیے، اسلام پہلے تھا، انٹرنیٹ، اگر کوئی کہہ رہا ہے انٹرنیٹ سے اسلام پھیلنا، غلط۔ جب انٹرنیٹ نہیں تھا اسلام پھیل چکا تھا۔ اسلام انٹرنیٹ اور یہ کیا کہتے ہیں ٹاور سے نہیں پھیلتا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے بدر میں خون کی ندیاں بہا دی گئی، احد میں خون کا نذرانہ پیش کر دیا گیا، کربلا میں خون کے نالے بہہ گئے، اسلام بڑھتا گیا۔ اسلام انٹرنیٹ سے نہیں بڑھتا ہے، اسلام قربانی سے بڑھتا ہے۔ سرکار آ گئے، اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دیا ہے، سارے نبی لاجواب ہیں، مگر سب سے اولا و اعلیٰ، آواز لہرا کے بھائی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ۔ اچھا، علامہ افتخار صاحب جو دعوت دیتے ہیں علاقے کے علماء کو بھی چن چن کر کے، ذمہ دار لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، علامہ مفتی شرف عالم ماشاءاللہ خود بہت بڑے مدرسہ کے بانی ہیں، سب کی شرکت ہے، اور جب اسٹیج پہ ایسے باوقار علماء ہوں تو ایک الگ رنگ رہتا ہے۔ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سارے لوگ پڑھیں، شامل ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سانس رک جائے، مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، کلیجہ پھٹے، دماغ پھٹے، ہم لوگ مر جائیں، چاہے زندہ رہے، آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں، ہر آدمی زور سے پڑھے لا الہ الا اللہ، آواز لہرا کے لا الہ الا اللہ،